اشاہ امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ جوان ہیں کہ جنہوں نے ترجمہ قرآن کنز ایمان کیا اور دنیا کو حیران کر دیا کہ ایک ایک نقطے پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی اپنی نگاہ کے سامنے رکھا، پھر وہ ترجمہ کیا۔ آج دنیا میں دیکھو، ایک ترجمہ ہے The Message of قرآن، یہ ایک یہودی تھا جو کچھ عرصہ کے بعد پھر مسلمان ہوا تو انہوں نے ترجمہ کیا، اور اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ کیا، شاہ ولی اللہ نے بھی ترجمہ کیا، ڈپٹی نذیر احمد نے بھی ترجمہ کیا۔ مختلف تراجم آج ہمیں دنیا میں ملتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا ترجمہ خاص ترجمہ ہے۔ میری باتوں کو آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے لیے، اعلیٰ حضرت سے ہمیں والہانہ محبت ہے۔ محبت تو ہے جناب، ہمیں پہچان بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا امام کس طرح تھا۔ یہ ذمہ داری صرف سٹیج کے اوپر بیٹھنے والے لوگوں کی نہیں ہے، یہ ہم جب آج اپنے گاؤں میں، اپنے گھروں میں ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام کو پہچانیں۔ کیا بات ہے جی، کون سی وہ ہستی تھی؟ تو اعلیٰ حضرت نے تھوڑی سی قرآن مجید فرقان حمید میں جب ہم کوئی بھی نیک کام کریں تو یہ شریعت کا اصول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں خود گورنمنٹ ٹیچر ہوں تو بچوں کو میں پڑھا بھی ہوں 18 سال، اب 5 سال مجھے ہو گیا ہے تدریس کا درس دیتے ہوئے، ایسے سمجھو بچوں کو۔ تو وہاں پر یہی ترجمہ لکھا ہوتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لیکن میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجددین ملت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا کیا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم کوئی بھی نیک کام کریں تو سب سے پہلے اللہ کا نام لیں۔ تو سید اعلی حضرت نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا، آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ باقی لوگوں نے کیا، شاہ ولی اللہ نے بھی یہی ترجمہ کیا، محترم مفکرین اور مفسرین نے یہی ترجمہ کیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ ارے اللہ کے بندے ہیں، شروع کرتا ہوں شین رے واو آئی قاف رے تے الف، یہ کتنے لفظ ہو گئے؟ میرے خیال میں 7 بنتے ہیں یا 8 بنتے ہیں۔ 7-8 لفظوں کے بعد اللہ کا نام لے رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تو میرے آقا اعلی حضرت نے کیا اس کا ترجمہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اعلی حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ اللہ کے نام سے شروع۔ منہ سے پہلا لفظ نکلا، کون سا نکلا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی مفہوم سمجھتے ہوئے سید اعلی حضرت نے کہا کہ ترجمہ یوں نہیں کرنا چاہیے، شروع کرتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ حرف ایسے ہیں جو اللہ کی ذات سے پہلے آ جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے منہ سے نکلنا بھی اللہ چاہیے۔ تو سید اعلی حضرت نے کہا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب ترجمے میں فرق دیکھیے، ترجمہ میں فرق دیکھیے۔ اکثر میں یہ پچھلے محافل میں بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آخری سپارہ کی سورۃ الضحیٰ اس کی آیت میں ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ ہر مفکرین نے کوئی ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھ لو، کوئی ترجمہ کنز الایمان کے علاوہ جتنے ترجمے آپ اٹھا کے دیکھو گے اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کو گمراہ پایا، یہ آقا علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، جب آپ کو گمراہ پایا تو پھر سیدھی راہ دکھائی۔ ہر متراجم نے یہی ترجمہ کیا ہے، لیکن میرے آقا اعلی حضرت نے جب ان کا کلم کو جنبش ہوئی تو اس نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ مقام رسالت کو مد نظر رکھا کہ آقا علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت نے جب اس کا ترجمہ کیا سب لوگوں نے یہی کہا آقا علیہ السلام کے بارے میں کہ نعوذ باللہ نبی گمراہ ہو گئے۔ سید اعلی حضرت نے جب اس کا ترجمہ کیا تو آپ نے کہا کہ جب آپ کو اللہ کی محبت میں خود رستہ پایا تو پھر اپنی طرف نگاہ دی۔ تو سید اعلی حضرت نے کیا ترجمہ کیا کہ جب آپ کو اپنی محبت میں خود رستہ پایا تو پھر اپنی طرف نگاہ راہ دکھائی۔ تو کون سی راہ دکھائی؟ کون سی راہ دکھائی؟ پھر لیلۃ القدر کی رات آئی، پھر معراج کی رات آئی، عرش پہ بلائے محبوب کو، اور اعتراض کرنے والے ہر گھڑی ہر لمحہ ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت گئے نا، آپ مدینہ شریف حج کے لیے حاضری کے لیے گئے، مکہ مکرمہ میں پہنچے اور پیچھے سے ہمارے بر صغیر میں وہ ہیں جس کو میں وہ لفظ بلکہ یوز نہیں کرتا کیونکہ ہماری اسٹیج یہاں پر اجازت نہیں دیتی، تو خبتی قسم کے ذہن کے لوگ جو ہے نا انہوں نے آگے جو ہے نا گورنر جو تھا وہ مکہ کا
ان کو خط لکھا کہ جناب ایک برے صغیر میں سے ایک بندہ احمد رضا نام کا آ رہا ہے، وہ تو اللہ کے علم غیب اور نبی کے علم غیب کو ملا دیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت جب وہاں پر پہنچے تو اعلیٰ حضرت کو وہاں کی عدالت سے لیٹر موصول ہوا، کہا کہ آپ کے خلاف مقدمہ ہے کہ آپ اللہ کے علم غیب اور نبی کے علم غیب کو جو ہے نا وہ ملا دیتے ہو۔ تو اعلیٰ حضرت عدالت میں پیش ہو گئے، میری باتوں کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، میں 2-4 منٹ انشاءاللہ آپ کا لوں گا۔ تو کہا کہ میرے خلاف یہ مقدمہ ہے کہ میں اللہ کے علم اور نبی کے علم کو ملا دیتا ہوں۔ کہا کہ جی۔ تو اعلیٰ حضرت کیونکہ ماشاءاللہ ذہین ترین انسان تھے، اعلیٰ حضرت نے جب یہ معاملات دیکھا اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ پیچھے سے حرکت کی گئی ہے، برے صغیر سے حرکت کی گئی ہے میرے خلاف، تو اعلیٰ حضرت نے جج سے کہا کہ جناب دیکھیے، آپ کو جو میرے خلاف مقدمہ ملا ہے وہ تحریری شکل میں ملا ہے، لہٰذا میں چاہوں گا کہ مجھے بھی وقت دیا جائے، میں بھی آپ کو تحریری شکل میں اپنا جواب پیش کروں۔ میں یہاں پر بینچ میں بیٹھ کے اور کھڑے ہو کے میں اپنا جواب آپ کو نہیں دوں گا، کیونکہ میرے خلاف جو مقدمہ ہے وہ تحریری شکل میں پیش ہے، تو مجھے وقت دیا جائے، میں تحریری شکل میں آپ کو وہ جواب دوں گا۔ تو جج نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا وقت آپ کو دیا جاتا ہے، کل مقرر ہو گیا ٹائم، کل فلاں دن اور اتنے بجے آپ نے عدالت میں پیش ہونا ہے اور اپنا جواب جمع کرانا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت اور مفسرین کہتے ہیں، استاد محترم بیٹھے ہیں، پوچھو ان دنوں اعلیٰ حضرت اتنے شدید بیمار تھے کہ بندہ چلنے سے قاصر ہوتا ہے۔ آپ حرم پاک میں پہنچے، حتیم کے اندر بیٹھ کے، ہم انشاءاللہ جب جائیں گے تو پتہ چلے گا حتیم کیا ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ جنہوں نے زیارت کی ہے ان کو پتہ ہوگا کہ حتیم کون سی جگہ ہوتی ہے، کون سی جگہ ہے حتیم۔ حتیم کے ساتھ بیٹھ گئے اور اعلیٰ حضرت نے اپنی آنکھوں سے خوب آنسو برسائے، خوب روئے، کہا کہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے محبوب کا مقام بیان کرتا ہوں، لوگ مجھ پر فتوے لگاتے ہیں۔ اتنے میں اعلیٰ حضرت کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی ہر حتیم کے اندر۔ تو پھر جب بیدار ہوئے آپ نے اپنا قلم اٹھایا اور اللہ گواہ ہے آپ نے جب قلم اٹھایا تو اعلیٰ حضرت نے نبی کے علم غیب پر مکمل ایک رسالہ لکھ دیا، مکمل عربی زبان میں رسالہ لکھا۔ آج بھی میرے پاس بھی ہے الحمدللہ، میرے پاس بھی ہے، میں انشاءاللہ اپنے وقت پہ ختم کر دوں گا۔ آج بھی میرے پاس بھی وہ پڑا ہے، اعلیٰ حضرت نے نبی کے علم غیب پر ایک مکمل عربی زبان میں رسالہ لکھ دیا، آج اس کا ترجمہ آپ کو ہر دکان پہ مل جائے گا۔ تو آپ نے صبح جا کے جمع کرا دیا عدالت میں۔ جب اس جج صاحب نے وہ جواب پڑھا تو اللہ گواہ ہے کہ وہ جج صاحب اپنی کرسی سے اٹھے، انہوں نے کہا کہ احمد رضا کو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ اور نبی کے علم غیب کو ملا دیتا ہے، لیکن خدا کی قسم اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا، احمد رضا نے جو جواب دیا، آج تک اس طرح کا جواب کوئی دے ہی نہیں سکا۔ اس میں تو ذرا برابر شک بھی نہیں کرتے، کیونکہ رب رب ہے اور جو نبی ہے وہ تو اللہ کی عطا سے بیان فرماتا ہے۔ تو اس طرح اعلیٰ حضرت نے ان کو جواب دیا۔ اور اعلیٰ حضرت جب مدینہ شریف پہنچے، پتہ کیا ہوا؟ عین مواجہ شریف، اب مواجہ شریف بھی آپ پہنچیں گے، ہم پہنچیں گے، بلکہ پتہ چلے گا مواجہ شریف کون سی جگہ ہے۔ اعلیٰ حضرت مواجہ شریف پہنچے نا تو تمنا دل میں یہ تھی، آقا علیہ السلام خواب میں اعلیٰ حضرت کو جلوہ دکھاتے رہے، لیکن تمنا دل میں یہ تھی کہ جب اپنے غلام کو اپنے در پہ بلا لیا تو حضور اب کرم فرمائیے نا، مجھے جلوہ دکھائیے۔ تو اعلیٰ حضرت کا مشہور حافظ ملازم سعید صاحب بھی وہ کلام پڑھتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، یہ والا کلام، اس کا آخری مقطع انہوں نے لکھا۔ اچھا ایک دن گزر گیا، آپ مواجہ شریف میں ہاتھ باندھ کے نا ایسے سلام پڑھ رہے تھے، ایک دن گزر گیا، آقا علیہ السلام کا دیدار نہ ہوا، دوسرا دن بھی گزر گیا، آقا علیہ السلام کا دیدار نہ ہوا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے اپنے مقطع میں آخری لکھا، آخری کیا لکھتے ہیں شاعر کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اپنا مقام رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ نعوذ باللہ، آج کتابوں میں ہمارا کیونکہ یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ ہم عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے بارے میں کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ جملہ تھا کہ پھر پردے اٹھ گئے اور حجاب اٹھ گئے، اور میرے یہ کہا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین ملت پروان شب رسالت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیداری کی عالم سے ماتھے کی
آنکھوں نے حضور کے جلوے دیکھے تو وہ کون سی گھڑیاں ہوں گی؟ پیشے نظر ہے نو بہار، پیشے نظر ہے نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یقین کریں بیداری کے عالم حضور کے جلوے دیکھے، بیداری کے عالم حضور کے جلوے دیکھے۔ اے کاش کہ آج اگر وقت کے دامن میں وسعت ہوتی تو یہ ہستیاں بیٹھی ہیں، یقین کریں میں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے یہ گواہی دے رہا ہوں، ان کی قدموں کی خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ان کی قدموں کی خاک کے صدقے میں اعلیٰ حضرت کا ایک اگر شعر پڑھوں تو الحمدللہ میں ان کے صدقے گھنٹوں اس ایک شعر کے اوپر گفتگو کر سکتا ہوں۔ موقع ملا انشاءاللہ تو اعلیٰ حضرت کی سیرت کے اوپر پھر کبھی موقع ملا آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے اور کچھ آپ سے سنیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔